یہ آپ کو پتا ہے نا جگہ کون سی ہے؟ لیڈی باور ریزروائر ہے. لیڈی باور ریزروائر یہ پیچھے دریا آ رہا ہے اور بالکل اس طرح ہے جیسے استور ڈسٹرکٹ میں درلے لیک ہے نا, وہ کالا پانی آ رہا ہے اور اس سے وہ ایکچولی درلے لیک سے جا رہی ہے ادھر. تو یہ الٹ ہے, لیک یہاں پہ ریزروائر یہاں پہ ہے, دریا پیچھے سے آ رہا ہے. سب سے پہلے سر بہت بہت شکریہ, آپ نے یو کے پیٹرن گروپ کی طرف سے انویٹیشن کو قبول کیا اور ہمیں شرف جو ہے ملاقات بخشا اور میزبانی بھی. بہت اچھا ہوتا اگر ہم سب اکٹھے ہوتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اتنا جوش و خروش. ویسے بھائی جان بھی ہمارے نئے پیٹرن ہیں جی, اور تازہ ترین جو اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ کہ اس دن میرا خیال تھا کہ 14 میں سے 8-10 تو ضرور اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن somehow آپ نے جگہ ایسی چنی ہے کہ دور دراز لیکن انتہائی حسین علاقہ ہے, بہت خوبصورت. ہم اس کے کہہ سکتے ہیں پیٹریون پرو میکس ہیں. ہاں جی, آپ پرو میکس ہیں, یہ کریڈٹ آپ کا رہے گا ہمیشہ. ذرا ذوالقرنین بھائی آپ بتائیے کہ یہ وہ جو 24 ڈسٹرکٹس ہیں انتہائی خوبصورت اور پروٹیکٹڈ یو کے اس میں سے ایک یہ شیفیلڈ کا علاقہ ہے, یہ کیا ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے؟ سو اس کو بیسکلی پیک ڈسٹرکٹ بولتے ہیں, ڈربیشائر کے اندر. اس کے بالکل رائٹ ہینڈ پہ بریڈفرڈ ہے, یعنی اس کی لوکیشن بہت آئیڈیل اس لحاظ سے ہے کہ کیونکہ مانچسٹر یو کے کا دوسرا یا تیسرا بڑا سٹی. سو بریڈفرڈ, مانچسٹر, لیڈز اور شیفیلڈ اس کے بالکل مڈل میں, ہر جگہ سے اس کو ایکسیس ملتا. اور اس کی جو 5 سے دوسرا بڑا سٹی کون سا ہے؟ سو آئی تھنک ایدر برمنگھم یا مانچسٹر. سو ان میں پہلا لندن ہوگا. اچھا ٹھیک, یو کے انگلینڈ کا, سوری. سو اس میں اور ہماری زیادہ جو پاکستانی پاپولیشن بھی ہے, انڈین پاپولیشن بھی ہے, وہ بھی ان ایریاز میں ہے. اور یہ بیسکلی تقریباً 10 سے 12 جو جگہ ہیں وہ بہت فیمس ہیں سن رائز کے لیے, سن سیٹ کے لیے. یہاں پہ پہاڑی ہے, پانی ہے, اور یعنی تقریباً جو ساری چیزیں ہیں جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈسٹینس بہت آئیڈیل, کیونکہ اگر لیک ڈسٹرکٹ چل جائیں تو وہ لندن سے بہت دور چلا جاتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے. اور جیسے اسکاٹ لینڈ کی طرف چل جائیں وہ اپ نارتھ ہو گیا. تو یہ بیسکلی ایسی ہے کہ برمنگھم سے بھی آپ 1-2 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں, مانچسٹر سے بھی 1-2 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لوکیشن وائز بہت آئیڈیل ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پلین میں آ جاتا ہے, کیونکہ اسکاٹ لینڈ تھوڑا سا ہائی چلا جائے گا, تو اس میں ہائکس بہت زبردست ہیں, واٹر فال بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ خاص طور پہ یہ دریا بڑا حسین ہے, اور دریا سے زیادہ جو اس کا جہاں پہ یہ ریزروائر کی شکل اختیار کر رہا ہے نا, وہ بہت لاجواب. تو اس میں بہت ساری جگہ ہیں. تقریباً اگر آپ 1 سے 2 ہفتے ہوں تو آپ بہت زبردست جگہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ووڈ لینڈ بہت پیارا ہے یہاں پہ. اور یہ سنیک جو ہے, آئی تھنک وہاں پہ سنیک پائک لکھا ہوا تھا. اچھا, اس میں سب سے مزے کی بات کیا ہے, کیونکہ پائک از اے روڈ. ہاں, اس میں بڑے انٹرسٹنگ نام ہے. یہاں پہ ایک کیو بہت مشہور ہے جسے تھور کیو بولتے ہیں. جی جی, تھور. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ڈیول والا بھی آپ نے دیکھا. جی جی جی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ نام ہے. اور یہاں پہ زیادہ تر جو ہیں فارمز بہت زیادہ ہیں. مجھے وہ یاد آتا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی سے نکلتے ہیں نا نیو یارک جانے کے لیے, تو بالٹی مور سے ٹرن لیتے ہیں نیو جرسی ٹرن پائک. اچھا. جو سیدھی پھر نیو جرسی تک لے جاتی, نیو یارک تک جاتی. وہ بڑی مشہور سڑک ہے. اب تو خیر زیادہ بن گئی ہے, پہلے ایک زمانہ تھا کہ وہ چند سڑکوں میں سے ایک جو انتہائی بزی ہوا کرتی ہے. تو یہ بھی وہ ٹرن پائک ہے, تو یہ سنیک پائک, یعنی یہ سلیدرنگ روڈ ہے, اس کا نام اس نے. اور یوں لگ رہا تھا کہ بھائی جان, اچھا میں نے ان کا تعارف ہمارے نئے ویورز کے لیے نہیں کروایا. ہمارے دوست ہیں معراج صاحب, ہی از فرام برمنگھم, اور یہ آج انہوں نے ہمارے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا سیر سپاٹے کا, کیونکہ وانڈر لسٹ انہیں بھی ہم سے زیادہ ہے.
تو ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. جدھر جدھر ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی. اگلا سٹاپ اوور ہمارا شکار ہے. او یس. ایز پر کمٹمنٹ. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یو کے میں جو ہے نا وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو کلاس سسٹم ہے نا وہ بڑا انویزیبل سا ہے, عام لوگوں کی لائف میں وہ نہیں آتا, اور ہمیں بھی باہر سے جب آتے ہیں ہمیں لگتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک سرٹن کلاس ہے جو سرٹن ایسے کام کرتی ہے جو ایسوسیٹ ہوتے ہیں اپر کلاس سے, جیسے گولف اور شکار. اچھا. اور کرکٹ. جی. یعنی یہاں پہ اگر آپ لوور مڈل کلاس ہیں تو فٹ بال آپ کا سپورٹ ہوگا. کرکٹ از اے جینٹلمین گیم. یہاں کے جتنے ایکسپینسو پرائیویٹ کالجز ہیں وہاں پہ فٹ بال اسٹیڈیم ہو نہ ہو کرکٹ کی ٹیم مسٹ ہوتی ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اور یہ لینکشائر یورکشائر کاؤنٹی یہ کرکٹ کے لیے یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ وارکشائر بہت ہوا ہماری جو برمنگھم سائڈ پہ جی ہم لوگ خود. تو اب شکار والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پیزنٹ ہنٹنگ جو کہتے ہیں پیزنٹ ہنٹنگ وہ ایک یعنی ایلیٹ کلاس کا ایک. لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا فیزنٹ بہت خوبصورت پرندہ ہے, اور فیزنٹ ہنٹنگ کرتے ہیں یہ بچے جو نئے نئے شوقین شکاری اپنا ہاتھ سیدھا کرنے کے لیے, یا ویسے ہی پرندے کا قتل عام کرنا ہو نا بھائی گراؤز مار کے دکھاؤ نا, مزہ ہے. مزہ وہ اسکل ہے نا. صبح ہم ان سے بات بھی کریں گے, اس نے مجھے ریکمینڈ کی یہاں پہ ایک شوٹنگ سائٹ بھی ہے. ہاں یو کے میں آپ شوٹنگ سائٹ کا نہیں سنتے, لیکن یہاں پہ نہیں شوٹنگ سائٹ ہے ہمارے مانچسٹر کے قریب ہے, پریسٹن میں ہے. پریسٹن میں ایک بڑی اچھی سائٹ ہے. تو یہ جو گراؤز فیملی ہے نا بیسیکلی یہ ہے جو تیتر بھورا تیتر ہے نا یا چکور ہے جو, یہ گراؤز فیملی شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو کالا تیتر ہے یہ تو فیزنٹ ہے, بڑا سیدھا سیدھا سا, یہ کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے. اور کالا تیتر کو اتنا لذیذ بھی نہیں ہوتا, دیکھنے میں بہت حسین ہوتا ہے. اسی طرح جو فیزنٹ ہے لمبی دم والا, کتنا پیارا پرندہ ہے وہ, اسے تو مارنے کو ویسے نہیں دل چاہتا. اچھا وہ بڑا اس کے متعلق یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ واحد پرندہ ہے جس میں جو میل ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے, اٹریکٹیو ہے. فیمیل بالکل بلینڈ سا کلر کہہ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میل زیادہ تر سوائے انسان کے اللہ نے دیکھے نا کیسی ایک تقسیم کر رکھی ہے. صرف ایک انسان ہے جس میں حسن و جمال زیادہ تر فیمیل کی طرف گیا ہے. شاید اس میں بڑا خیر چھوڑے ایسے مسوجنی کی طرف نہ چلے جائیں, لیکن جتنے میں آپ لائن کو دیکھیں اور لائنس کو دیکھیں اس کی عیال کا ہی مول نہیں. مور کو دیکھ لیں, مور تیتر دیکھ لیں, کالا تیتر دیکھ لیں اور تیتری, دونوں میں بڑا فرق ہے. عام بندے کے لیے شاید نہ ہو زیادہ, لیکن وہ جو سیاہ ہے بالکل کالا سیاہ وہ براؤنش ہوگا. سر اسکاٹ لینڈ کب جانا؟ اسکاٹ لینڈ بھائی جان کو پتا ہے اینی ٹائم سر, لیکن وہ تو فلم کے لیے جائیں گے, اس سے پہلے نہیں. وہ دیکھنی ہے جگہ. یہ تو ہمارا اگلا سوال تھا آپ سے کہ فلم کا آپ کا کیا پروگرام ہے اور کتنے وہ کر رہے ہیں؟ فلم کے لیے بس یہ کہ انشاءاللہ پر تول رہے ہیں. رمضان میں ہم اپنا اسکرپٹ وغیرہ اور بیسک جو اسکاؤٹنگ ہے وہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. آخری عشرے میں ساتھ عبادت بھی ہوگی اور یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ بیٹھ کے کریں گے, تاکہ ایک دفعہ جب یہ ختم کر لیں کہ سارا پیپر ورک مکمل ہو جائے. موسم کب تک آپ کے خیال میں کھلتا ہے؟ اپریل کے سٹارٹ میں کھل جائے گا. اپریل کے سٹارٹ میں یا مڈ میں؟ میں نے سنا سٹارٹ اور مڈ کے ساتھ. یہ تو ویدر یہاں کا جو ہے نا اپریل میں کرکٹ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو ایکچولی 15 کے بعد. ہاں جی 15 آپ سمجھیں کہ 15 اپریل ہم موسٹ ہوپ فلی کیمرہ اوپن کر دیں گے. گڈ لک. جو شروعات کریں گے کتنی موویز کے ساتھ کریں گے سر؟ ون ایٹ اے ٹائم. اتنی موویز والی بات نہیں, ون ایٹ اے ٹائم. وہ جو آپ بات کر رہے تھے جو ہارر اور سسپینس مووی ہے, سسپینس وہ پہلے ہوگی. ہارر نہیں ہے اس میں, سسپینس تھرلر ہے. ہارر صرف کرائم کا ہے کہ یار انسان اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے, اس حد تک بھی اتر سکتا ہے کہ دیکھو اس نے کووڈ ڈیز کو بھی معاف نہیں کیا. اور سر پلے کی شوٹنگ بھی ساتھ ساتھ ہی ہوگی. پلے کی چونکہ اس کے ساتھ بڑی انٹر کنیکٹڈ ہے کاسٹ, جی تو پلے کی شوٹنگ بھی ساتھ ساتھ, لیکن فلم پہلے کریں گے کیونکہ لاجسٹیکلی ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. فلم کے لیے جو آپ نے سائٹس مارکنگ کرنی ہے اسکاٹ لینڈ میں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 اپریل تک تو کیمرہ اوپن کر دیں گے, تو سائٹس اس میں اسکاٹ لینڈ نہیں ہے نا. اوکے, وہ تو سارا اس ایریا میں بلیک برن ہوگا, کلیدرو ہوگا, نیلسن وغیرہ کا علاقہ, کچھ لنڈن کا علاقہ, اور اگر ہو سکا تو کینٹ کا علاقہ بھی. کینٹ بھی اچھا. کینٹ از بیوٹیفل. کینٹبری میں بہت خوبصورت کام کرنے کا ارادہ ہے ہمارا.
سر کیا مطلب کہ آپ جو ابھی تھوڑے ٹائم کے لیے یا مستقلی آپ وہاں سے UAE سے انگلینڈ آپ آئے ہیں، تو کیا صرف اور صرف فلم اور پلے کی شوٹنگ کے لیے آئے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک فلم کا تعلق ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ سازگار اس لیے کہ میری سٹوریز اس علاقے پہ بیسڈ ہیں، دونوں فلموں اور تیسرا ڈرامہ. جہاں تک تعلق ہے دبئی کا، تو میرا کام کاج دبئی، میری رہائش، میرا گولڈن ویزا دبئی کا ہی ہے، مجھے وہاں بھی رہنا ہے، یہاں بھی رہنا ہے. اگر ناگزیر وجوہات کی بنا پر آپ ابھی فی الحال دبئی سے اگر یہاں آئے، تو ایکچولی اگر آپ دبئی میں بھی ہوتے تو فلم کی شوٹنگ کے لیے آپ نے UK ہی آنا تھا؟ جی UK ہی آنا تھا. سر جو موویز کے لیے آپ لوگوں کو کاسٹ کر رہے ہیں، کیا UK میں بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی اپرچونٹی ہے یا آپ نے آلریڈی لوگوں کو سلیکٹ کر لیا؟ نہیں بالکل نہیں. صرف مین لیڈ ابھی فی الحال میں ایک فلم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے مین لیڈ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں پاکستانی آرٹسٹ جو ہیں. انڈیا سے جو ناگزیر ہوگا وہ ہم لے رہے ہیں. میں اس لیے ڈرتا نام نہیں لے رہا کیونکہ دے آر ایکسپینسو، بہت مہنگے ہیں وہ، کیونکہ وہاں پہ انڈسٹری. تو اگر یہاں پہ کوئی انڈین برٹش نیشنل انڈین ہو، وائی ناٹ، مور دین ویلکم، مور دین ویلکم. وہ آپ کی ٹیم سے کانٹیکٹ کریں. جی میری ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور ہمارے ساتھ سلوک اچھا کریں، پھر ہم بہت اچھا سلوک جواباً کریں گے. سر وہ جو پرومو ہم نے دیکھا سمندر پار اور جنگل جو دیکھی سانگ ہے، تو لازم بات ہے پھر سمندر پار ہے تو ابراڈ میں ہی ہوگا، UK میں ہوگا، تو اس کی کیا سر تھوڑا ہمیں لنڈن، مانچسٹر، UAE اور ایکسپرٹ اوپینین اگر ہمیں چاہیے کوئی کسی بھی اس میں، تو کوئی پولیٹیکل معاملات شروع ہو جاتے ہیں. فار انسٹنس کل کلاں الیکشن کی بہار آ جاتی ہے، تو اس میں جیسے ایک زمانہ تھا گولیوں کی، پتنگوں کی، لاٹوؤں کی بہار آتی تھی، تو الیکشن کی بہار اگر آ جاتی ہے تو پھر ایکسپرٹس تو ہمیں پاکستان سے ملیں گے. سر یہ پاکستان کا پہلا میرے خیال میں کامیڈی شو ہوگا جو گلوبل لیول پہ اس کی پریزنس ہے، ویورشپ کے علاوہ شوٹنگ کے والے. جی ایسا ہی ہے. ایزی تھا سر؟ ایزی کچھ بھی نہیں ہوتا، بس صرف اللہ تعالیٰ آسان کرتا چلا جاتا ہے معاملات کو. باقی سارے کام مشکل ہوتے ہیں، کرنے پہ آئیں تو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا. تو ابھی آپ ادھر کیسے فیل کر رہے ہیں؟ جیسے انگلینڈ ابھی آئے ہیں، ابھی یہ اتنے پروجیکٹ بھی ہیں آپ کے. بہت اچھا فیل کر رہا ہوں یہاں پر. تو اتنا میں سمجھتا ہوں کینیڈا کی نسبت، امریکہ کی نسبت بہت سکون، بہت آرام. سب سے بڑی خوبی اس ملک کی ہے کہ پیپل مائنڈ دیئر اون بزنس. دے ڈونٹ بادر یو، دے ڈونٹ ایون آسک یو دیٹ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا ہے، کیا معاملہ ہے آپ کا، کون ہے آپ، یہ کیسے ہوتا ہے. ہماری طرف تو یہ ہے نا کہ اور طرح کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے، اچھا وہ ہے، ایسے خام کا تانگ جھانک. یہاں پہ کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں. سر موویز اور پلے کی جو سٹوری ہے وہ تو اویسلی سیکرٹ ہے، آپ فلی تو نہیں شیئر کرنا چاہیں گے، لیکن جیسے کہ ہمارا پروگرام ہے خبرہار، تو کیا جو مووی اور پلے کا بیک گراؤنڈ تھوڑا پولیٹیکل، تھوڑا کامیڈی، یہ سارا تڑکا ہوگا؟ بھائی جان ایک فلم تو ٹوٹل وہ روم کام ہے، ایڈونچر کامیڈی ہے، وہ ذرا مطلب ہٹ کے ہے، ایزی ٹو ڈو ہے. دوسری فلم جو ہے وہ کمپیریٹیولی مشکل ہے، اس میں کامیڈی کم ہے، تھرلر ہے، کرائم ہے، سسپینس ہے اور سوشل ڈرامہ ہے. تو وہ اور طرح کا، اس میں ٹریٹمنٹ زیادہ ہے. اس میں اسکرپٹ، کامیڈی، شرارت، ایڈونچر ہے، اس میں بھی بڑی مزیدار ایڈونچر ہے. پھر سب سے اہم بات یہ کہ اس کے اندر کوئی تھوڑا سا پولیٹیکل ٹچ بھی ہے. وہ جو پنجابی ہے، دیٹس بائی دا وے دیٹس اے پنجابی مووی. That's very good. اچھا وہ بڑی اہم بات آپ نے پوچھی نہیں کہ وہ کس لینگویج میں ہے. دیٹ از پنجابی. یہ جو سسپینس تھرلر ہے اور یہ ایک سچے واقعات پر مبنی جو ہے نا، آپ سمجھیے کہ اس کی اور میرے ڈرامہ کی سٹوری بڑے قریب قریب ہیں. جی. اور سر جو پلے آپ کر رہے ہیں، پلے کی سٹوری بھی ایسی ہے، وہ بھی پنجابی میں ہے؟ نو ڈرامہ میرا اردو ہے. ڈرامہ از بیسڈ آن ٹرو ایونٹس. اوکے. تو وہ خوبصورت کہانی ہے. اس کا آغاز آپ کے ڈسٹرکٹ گجرات سے ہوتا ہے، سینٹرل پنجاب سے، دوابے کے علاقے سے، اور ہوتے ہوتے وہ مڈل ایسٹ جاتا ہے، پھر وہ آسٹریلیا جاتا ہے. وہ تو بڑی لاجواب. پھر انگلینڈ بڑی انٹرسٹڈ لگ رہی ہے. انگلینڈ کا بہت شاندار ٹریک ہے ہسٹوریکلی اسپیکنگ.
2-3 چیزیں بڑی کمال کی ہیں, تو وہ ہم کریں گے. اور میں ریویل نہیں کرنا چاہ رہا کچھ چیزیں ایسی جو نہیں کرنی چاہیے وقت سے پہلے, ایسی خام خواہ. سر یہ ابھی آپ مووی بھی شوٹ کریں گے اور ابھی اب خبرحال بھی یہاں سے لانچ کر چکے ہیں سر, اور کیا پروجیکٹ ہے لانگ ٹرم, آپ یو کے اندر کیا پلان کریں گے, کون پورا پروڈکشن ہاؤس ہے, بزنسز آپ کے ساتھ اگر کنیکٹ ہونا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی ڈپارٹمنٹ سٹور ہے جو میں نے نہیں کھولا, وہ بھی کھول لیتا ہوں, کوئی شپنگ لائن بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ تھوڑے کام ہیں ذوالقرنین بھائی, یہ بہت کام ہے, بہت زیادہ کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے, توانائی دے. کیونکہ یہاں پہ جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں اپنی کمیونٹی میں, تو شاید ہی کوئی شاد و نازک ایسا بندہ ہو جو خبرحال سے یا آپ سے واقف نہ ہو. آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا یہاں پہ پاپولیرٹی آپ کی بہت زیادہ, تو آئی واز تھنکنگ کہ ہر جگہ پہ ہے, UAE بہت زیادہ بے پناہ, کینیڈا بہت ہے, امریکہ بہت ہے, آسٹریلیا بہت ہے. کیونکہ آپ کو جو انیشیٹو ہے یہ تھوڑا سا یونیک بھی کہہ سکتے ہیں, فرسٹ کم پلس والا بھی ہے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ مائٹ بی دس از جسٹ دا بگننگ, فیوچر میں کوئی اور پروجیکٹ بھی آپ یہاں پہ کریں. نہیں سر, یہ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ فلمز جو ہیں وہ اچھے خوبصورت پروجیکٹس ہیں. پھر اب تو 1-2 اور پولیٹیکل نوعیت کی چیزیں جو ہے نا مجھے وہ بھی کرنی ہیں. پھر ایک پوڈ کاسٹ والا ایک جنون, ایک سیریس کانٹینٹ لوگوں کو دیکھیں لوگ ٹک ٹاک کر کے نا اب تنگ پڑ گئے ہیں کہ یار ہنسی مذاق اور ماحول کی حد تک تو ٹھیک ہے, لرننگ کدھر گئی جی. اب لرننگ کہاں سے کریں؟ ایک سبجیکٹ ہے امریکی سیاست کا پاکستانی سیاست کے ساتھ کیا سمبند ہے, کیا تعلق ہے. اب یہ ٹک ٹاک نہیں بتائے گا جی, نہیں. ٹی وی شوز آپ کو نہیں بتائیں, کیونکہ ٹی وی شوز کو تو فرصت ہی نہیں عمران خان سے. وہ تو شروع عمران خان کے نام سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اسی کے نام سے. بالکل. تو پوڈ کاسٹ پھر بچتا ہے, یا ایون یہ جو ولاگز ہم کرتے ہیں, ولاگز بھی عمران نامہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کون سا ولاگ ہے جو عمران خان سے بالا آپ کر لیں, اس سے ہٹ کے کریں. عمران خان تو ڈٹرمن کرتا ہے آپ کی ایک چیز کو ایوری ڈے, ہی ڈکٹیٹس یو. دوسرا سر یہ ہے کہ انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ جب تک وزڈم یا پرسپیکٹو کے گفٹ سے یا لینسز کو نہیں دیکھیں گے تو آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے. اور آئی تھنک آپ کا جو ہے وہ ایک گفٹ ہوگا کہ اگر آپ پوڈ کاسٹ کے تھرو چیزوں کو سمرائز کر کے, اللہ کرے میں کر لوں, ایزیئر سیٹ دین ڈن والا حساب ہے کہ ایک بندہ یہ سارا کچھ کر نہیں سکتا. آئی وش, میں بڑی دفعہ کہتا ہوں میرے کلون ہوتے 2-3, ہم انہیں فیڈ کر دیتے, پروگرام کر دیتے. اگر اتنا آسان ہوتا ہے نا تو AI سے ہی کروا لیتا ہے. AI خود اپنا بنا کے تو لگا رہتا سارا دن. ہاں بھی کی کیتا ہی آج اپنی AI دے کان پڑھائے. سر امیجن کریں AI جو ہے اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ وہ جھکتے کرنا شروع کر دیں, تو کیسے جھکتے کرے گی؟ نہیں جھکتے ہیں وہ رٹی رٹائی, جیسے ہمارے پھکی جگت ہے نا, پھکی جگت کا ایکسپرٹ ہوگا وہ. کیوں؟ اس نے جب بھی کرنی ہے سنی سنائی کرنی ہے, پلے سے کبھی نہیں کرے گا. اچھا جی, کھانا آج ہے کیا ویسے؟ پراٹھے ہیں. ہاں جی, ماں جی کے پراٹھے, آلو کے پراٹھے ہیں, آلو کے پراٹھے ساتھ دال بھی ہے اور بریانی ہے جو بڑی لاجواب بریانی یہ لے کر آئے. بڑی زہد شکن بریانی میں نے دیکھا ہے, حالانکہ میں کوئی بڑا فین نہیں ہوں بریانی کا, لیکن وہ بڑی آپ نے ہماری ہوسٹ کی آنکھوں میں چمک نہیں دیکھی بریانی کو دیکھ کے؟ ہاں نہیں, میں نے واقعی وہ آئے تھے نا جو ان کے ہسبینڈ سے ریسٹ, تو وہ ہمیں جب انہیں کچھ پیش بھی کرتے آپ کو, تو میں نے اس سے بولا کہ فوڈ ریڈی ہے تو دے دو. کہتے بس میں گاڑی موو کرا دوں. میں کہ نہیں فوڈ چاہیے. کہتے اس سے میں انکار نہیں کر رہا, وہ دیں آپ. تو لے گئی پھر. ہاں جی بالکل, مائی ٹی از سارٹیڈ. اچھا گریٹ. کل میں اگر اللہ مجھے توفیق دیتا ہے تو میں ماحول دیکھ کر میرا ارادہ ہے کل کوکنگ کرنے کا. تو توا شوا جو ہے نا وہ بڑا لم چڑا ہو جاتا ہے, توا قیمہ اس کے لیے تو آسان ہے. چکن بنائیں گے کل انشاءاللہ. تو تھوڑی سی وہ بھی دیکھ, کیا نام کیا اس کا خاتون کا, بڑی پیاری خاتون تھی, پولی تھا اس کا نام. پولی کو ایک بول جو ہے نا وہ ہماری طرف سے بھی پیش کیجیے ہم گا. کوشش کریں گے ان سے بھی کل ہم بات کریں, اور اگر ہاں اس سے اس کی اوپینین بھی ضرور لیجیے گا. اور میں بڑا خوش ہوا ہوں اس کے نظریات عمران خان کے بارے میں سن کے. اور آپ کتنی ہاسپٹیبل آپ کے ساتھ؟ جی ونڈرفل پیپل, کمال کے لوگ ہیں. اور لیکن اگر آپ کی ان کے ساتھ گپ شپ ہو, اگر بنتی ہو تو کمال کے لوگ ہیں, اور اگر نہیں ہے تو دے مائنڈ دیئر اون بزنس. آپ اپنا کام کریں, وہ اپنا کام کرنے دیں. چلیے جناب پھر
ज़रा पराठे पर हाथ साफ चेक किया करते जाए। हैं जी, आ जाए। चले जी, बिस्मिल्लाह। तो फिर कैसी लगी आपको? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी, बेहतरीन। और फिर जब भूख लगी हो ना जी, तो फिर तो सब चलता, लेकिन पराठे भी बहुत अच्छे थे। मेरी सजेशन होगी कि थोड़ी सी इसमें वो इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा, वो जो आलू का वो जो होता है ना, हाँ पीठी जी, जो होती है, वो ज़्यादा डालनी चाहिए। तो लेकिन इतना दूर आने जाने में जो टाइम लैप्स है उसके असर तो होता है खाने के ऊपर, जी। बट स्टिल इट वाज वेरी गुड, बड़ा मज़ेदार। दाल बहुत अच्छी थी। बिरयानी बिरयानी ऑफ बिरयानी बहुत अच्छी थी। बिरयानी का मेरे ख्याल में अगले दिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो कल के इंतज़ार में बैठा हूँ, कल का बोनी। बिरयानी एक दिन पुरानी हो जाए। मेरी बेगम कहती है कि जिस दिन हमारे घर बिरयानी पकती है ना, तो मैं नाश्ता, लंच, डिनर वो मेरी बेगम तूने ख़त्म करके छोड़नी है। तो इसलिए बिरयानी 3 टाइम खाते हैं। ये नहीं, वाकई बहुत ही लजीज खाना था माशाल्लाह। यानी ये तो हाँ, बिरयानी के वैसे ही बड़े शौकीन हैं। और मैंने देखा है कि जिस रगबत से, इन्हमाक से इन्होंने आप बातें बिरयानी कर रहे खाई। थे और मैं जो बिल्कुल, इन्हें जितनी इज्जत इन्होंने बिरयानी को दी है, बड़ी बात। नहीं नहीं, मैं वाकई बहुत पसंद की हूँ। मैं आप लोग बातें कर रहे हो, मैं चुपचाप खा रहा था। बड़ा रुतबा है बिरयानी का इनके नज़दीक। हमें करेले गोश्त आप खिला रहे हैं सर। करेले गोश्त भी किसी भी वक्त खिला सकते हैं, लेकिन ये इतनी आपने outdoor- तारीफें की हुई हैं खबरहार पे, उसकी इतनी तारीफें और इतनी साइंटिफिक तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आउटडोर पे ये चीज़ें जो है ना, ये मुश्किल हो जाती हैं। आउटडोर पे बहुत आसान है, कढ़ाई बना लें, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कीमा बना लें, हाँ जी, मम्मी ना ऐसा। ठीक है ना जी। और आई होप कि कल अच्छी बना पाए हम। क्वांटिटी कम है ना, तो बहुत मज़े की बनेगी, आई एम श्योर। डेफिनेटली। या जलफ्रेज़ी बनाएंगे या वही बटर चिकन, ये भी हो सकता है कढ़ाई बना लें। लेकिन कढ़ाई का ना बड़ा चरसी कढ़ाई जो है ना, उसका हाँ जी। तरद्दद है। एक तो चरसी कढ़ाई के मेजर इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिलते, वो आपको वो चीज़ें जो इसको चरसी टच देती हैं जी, वो नहीं मिलेंगी यहाँ से। फिर उसका जो है ना, वैसे मैं बनाने में समझता हूँ, जो बनाने में जो मज़ा आता है ना, जो क्रिएटिव काम है, वो कढ़ाई है। कढ़ाई को आप पहले गोश्त को ना आप फ्राई करें, ठीक है। फ्राई करके उसका घी निकाल लें, फिर उसमें टमाटर डाल लें, फिर उसमें चीज़ें डालें बाकी की, और फिर उसको बनाएं जैसा कि एक रूटीन। ऐसे ही हमारे जो ये चरसी कढ़ाई की बात कर रहे हैं, ये वैसे ही बनती है। ऐसे ही है। और पर्सनली मैं आपको बताऊं, लैम्बी भी बहुत अच्छी होती है। ज़ाहिर है छोटे गोश्त का वो तो अलग बात है, लेकिन जो चिकन कढ़ाई बनती है ना, क्या tasty। बात, क्या बात। चिकन कढ़ाई आपका भी सेम यही ख्याल है? जी इसके जी, बारे में? कॉम्बिनेशन जो इसका टमाटर और सब्ज मिर्च के साथ होता है ना, जैसे शनवारी है, बिल्कुल ऐसे ही, कमाल। बिल्कुल। अच्छा जी, कल सब्ज मिर्च भाईजान जरूर होनी चाहिए, काफी सारी, और बारीक वाली सब्ज मिर्च ना हो, उसमें बड़ी वाली भी मोटी हो, वाली जी। और बड़ी वो चिलीज बड़ी ना, पहाड़ी मिर्च ना ले आना, बुलेट चिलीज होंगी। वो शिमले की मिर्च होती ना वो बड़ी वाली। हाँ जी, और अगर कड़क नान मिल जाए तो हाँ, नान जैसा मर्जी मिल जाए। अच्छा चरसी कढ़ाई क्यों कहते हैं? अच्छा, ये नमक मंडी साइड पे ना ठीक है। कढ़ाई बनाने का बड़ा इन्होंने वो क्या होता है, ये नमक मंडी का नाम जो है ना वहाँ से पड़ गया था। अच्छा। इलाका है ना उसका, अरे इसकी बहुत सारे वर्जन है बहुत सारे इसके। वर्जन है। ये भी है कि इसके अंदर जो है ना खशकाश और वो चीज़ें जो है ना, जो पोस्ट के उस डोडे से निकलती हैं ना, वो मुकव्वियात, अच्छा। वो उसके अंदर डलती हैं, और शायद इस वजह से कहता है। लेकिन हमें इससे गरज नहीं, हमें गरज इससे है कि वो इंतहाई लजीज होती है, इंतहाई मज़े की। और मैं बड़ी दफ़ा तज़किरा कर चुका हूँ, मैंने बेस्ट चरसी कढ़ाई पता कहाँ खाई है? अजमान में। नायाब तो नहीं? आई डोंट रिमेंबर द नेम अजमान। वो हमारा दोस्त है, वो जब भी उसके यहाँ जाते तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से लेके आता है। उसका नाम चरसी है ही चरसी, अजमान में।
but remarkable. اور ان کی چانپیں بہت اچھی ہوتی ہیں. جو یہ ہمارے جو یہ کڑھائی والے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں نا, ان کے چانپیں اور چپلی کباب, یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, اور کابلی پلاؤ, بس یہ 2. کل پرسوں کھایا بھائی یہ رزق از اے ریسٹورینٹ ان مانچسٹر. ہمارا دوست آیا ہوا تھا, بڑا پیارا دوست ہے, بیرسٹر میاں علی اشفاق, پاکستان سے وہ آئے ہوئے تھے. عمران ریاض کے جو جی تو وہ تھے. پھر اور بہت سارے دوست. اویس از اے ویری ڈیئر فرینڈ فرام لنڈن, وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے. پھر یہاں سے وسیم بھائی, ہی از آلسو بیرسٹر, بڑے پیارے آدمی. سجاول از اے ویری ڈیئر فرینڈ, وہ بھی. اور رضا از دا اونر آف رزق. تو آئی واز سرپرائزڈ. دا کڑھائی واز بوتھ کڑھائیز, چکن اینڈ مٹن, remarkable. Ambience was very good. The roti was such a mystery, the huge roti. That was such a delight to watch. ابھی بڑی کمپیٹیٹیو ہو گیا مارکیٹ. جی میں تو فوڈ مارکیٹ کو سمجھتا ہوں کہ آپ کی مطلب اگر آپ کو یہ کام نہیں نہ آتا تو کوئی اور کر لیں, نیوکلیئر سائنٹسٹ ہو جائیں, اس طرف نہ جائیں. مشکل کام ہے, کمپٹیشن ہے, اور آپ کو تجربہ اس میں ہونا بہت ضروری ہے. تو بھائی صاحب 20 سال پتہ نہیں ادھر ادھر کام کرتے رہے مختلف جگہوں پہ. اس نے اٹالین کا بھی تجربہ, چائنیز کا بھی تجربہ. تو ہی ہیز پٹ اپ اے ویری گڈ شو. دا فوڈ کوالٹی جنرلی اسپیکنگ واز ویری گڈ. پھر کل جو کمپنی بڑی اچھی تھی, بہت مزیدار کمپنی, پھر انجوائے کیا. پھر ایک بڑا پیارا دوست ہمیں ملا, ہی از ان مانچسٹر پولیس, توحید. اوکے. تو وہ بھی آل ینگسٹرز. کل تو مطلب میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہا تھا, ہم سب میں سارے ینگسٹرز. بڑا ہی مزہ آیا. عمران ریاض کے ساتھ گپ, ایک طرف عمران ریاض بیٹھا ہوا تھا, دوسری طرف اپنا میاں علی اشفاق. تو مطلب لطف دوبالا ہو گیا ان کے ساتھ گپیں لگا کر. آئی تھنک عمران ریاض خان نے پہلا انٹرویو صرف آپ کو ہی دیا نہیں. عمران ریاض نے جو بالمشافہ انٹرویو ہے نا بیٹھ کر, وہ ورنہ وہ جو اس کے اوپر زوم پہ دینا, اسکائپ پہ دینا, وہ اس نے بتھیروں کے ساتھ دیا. تو بالمشافہ اس نے مجھے دیا. عمران میرا پیارا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, برخوردار میرا. وہ پھر شکار فیلو ہے. ہمارے شکار سے بہت سے لوگوں کو ویسے تکلیف بھی بڑی پہنچتی ہے, میں تو بڑا حیران ہوا ہوں. تو وہ پچھلے دنوں میں نے سنا کہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر بڑی گفت و شنید کی, حتیٰ کہ وہ حسین حقانی نے بھی کوئی ایک ٹویٹ داغا تھا. ہاں جی. کس چیز پہ؟ کہ بھی ہم نے تو آج تک تیتر چکھا بھی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ تیتر چکھا نہیں. یعنی وہ آپ نے تذکرہ کیا تھا نا اپنے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو آپ کا انٹرویو تھا, کہ جب آپ آئے تھے تو خان صاحب کے لیے آپ نے تیتر بھی, میں نے تیتر پکائے اور خان صاحب کو بھیجے, اور میں ادھر آ گیا. ہاں جی. تو آئی تھنک اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو آج تک تیتر بھی نہیں چکھے. تیتر بھی نہیں چکھے. یہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہو بھی ہماری بھی تمہارے ساتھ کوئی یاد اللہ ہے, ہمیں تو نہیں تم نے کبھی کھلایا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو جیسے اکثر آپ ریلیٹیو میں بھی کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کھایا. کبھی موقع ملا تو حسین میرے والد صاحب کے بڑے پیارے دوست ہیں وہ, اور ایک اچھے عمدہ دانشور ہیں. ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ زرداری اور بلاول کا دم بھرتے ہیں. دیکھو کیسا دانشور ہونے کے باوجود. اب میں تو اس سے اگلا فکرہ میں کہہ نہیں سکتا. ادب حائل ہوتا ہے, ادروائز کہ بڑے بڑے لاجواب لوگ ہیں جو نواز شریف کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح کی بات ہمارے بارے میں کرتے ہوں گے, یار دیکھو اچھا خاصا بظاہر سینسیبل آدمی ہے اور عمران خان کو پسند کرتا ہے. چلیں سر, ہم تو ٹویٹ نہیں کریں گے, پر ہمیں کب تیتر کھلا رہے ہیں آپ؟ تیتر کے لیے شرط ہے کہ پاکستان یہاں گراؤز کیوں بھیجن سر جی ہو گیا. جس دن گراؤز میں خود کوکنگ کروں گا اس کی. سر ہم اس کو نا بلکہ اسکیجول کریں. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گراؤز کا بیسٹ کوک پورے گریٹ برٹن میں جو ہے مجھے اس کا پتہ ہے, اور وہ لنڈن میں ہے. اچھا. ہمارے خالد بھائی. ٹھیک ہے. تو برطانیہ چھوٹا سا ہے, یہ اس کی میں سمجھتا ہوں خوبصورتی ہے. ایسے ہی 2.5 گھنٹے کا سفر ہے, ٹرین سے انہیں بلوا لیں گے, یہاں کوک کریں گے آ کے. وہ ٹھیک ہے, یہ تو مزہ آ جائے گا. لندن سے کمال کرتے ہیں. لے جی, بہت ہی شاندار کوک. پہلے تو شکار کا پلان بنے گا کل انشاءاللہ. یہ میں کل جو ہے نا, کل جا کے انشاءاللہ شکار
کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت بات جو ہے نا کمپنی ہوگی. جی. سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہوگی کہ ہم سارے دوست اس میں شامل ہوں گے. عمران ریاض جیسے میں نے پہلے کہا, اور ایک دو اور بھی بڑے تگڑے جید شکاری ہیں, وہ اس میں شامل ہوں گے, اور پھر کوکنگ بھی کریں گے. اور وہاں پہ پھر صرف تیتر ہی نہیں بناتے, ہم اور بہت کچھ بنائیں گے. ہو سکتا ہے اگر وطنے دستیاب ہو گیا تو آپ کو وطنے بھی کھلائیں گے. سر وطنے کیا تھا معذرت مجھے اس کا مطلب؟ وطنے از اے ویری یونیک کائنڈ آف گوٹ. ٹھیک ہے. جو یہ جو افغانی اور پشاوری اصل میں ان لوگوں کا وہ خاصہ ہے. وطنے جو وطنی ان کا اپنا, اچھا وطن مین اپنا لوکل, وطن سے وطنی وطنی, ٹھیک ہے. کہ اپنا وہ ایک خاص طرح کے ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹا سا کیوبیکل, اس دن میں بتا رہا تھا عمران ریاض بیٹھے, میں کہ جس طرح کے کیوبیکل میں تمہیں رکھا گیا تھا نا, بالکل اسی سائز کا. وہ تو بیچارے لے, تو مجھے کہہ رہا تھا میرے سے تھوڑا سا ہی بڑا آپ کا تھا. یہ آپ لوگ کا صحیح مذاق چل رہا ہے. نہیں سر, اس میں آپ کو اور عمران ریاض خان کا کمپٹیشن, ٹھیک ہے, ہمیں اس میں شامل کریں. تو وہ اس کیوبیکل سے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس میں سے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا, اس کو بھگایا نہیں جاتا, اس کو ریسٹ کروائی جاتی ہے کہ بھائی آپ کا کام مسل بنانا نہیں ہے, آپ نے کوئی آوارہ گردی نہیں کرنی, گھر میں بیٹھے رہنا تاکہ آپ کا جسم بالکل بسکٹ کی طرح ہو. بھاگ دوڑ نہیں کرنی آپ نے. بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو آپ کا ریشہ بنتا ہے, مسل بنتا ہے, فائبر بنتا ہے, تو وہ سخت ہو جاتا ہے. جی. تو اس لیے وہ یہاں پہ جس اسپرنگ لیمپ بولتے ہیں اسی طرح مور اور لیس ویسے ہی ہے, بڑا ہی سافٹ, بیبی لیمپ کہتے ہیں, بیبی لیمپ اسپرنگ لیمپ سے بولتے ہیں. ویسا ہی ہوتا ہے. ویسے ہی ہوتا ہے بالکل. اب اور اس کا بڑی لذیذ, اچھا وہ دمبے جو اس کا 5 کورس میل ہوتا ہے. جی. اچھا عمران ریاض خان بھی کافی مشہور ہیں شکار کے لیے, تو وہ کوک بھی اچھے ہیں یا اس میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا کوک. عمران خود کو بہت اچھا کوک نہیں ہے. عمران کے پاس ایک اچھا کوک تھا. عمران شاٹ اچھا ہے, عمران شکاری اچھا ہے. شکاری ایک کلچر ہوتا ہے, انفیکٹ شکاری ایک مزاج ہوتا ہے, اور شکاری ہمیشہ ایک بہادر اور ایڈونچرر قسم کا آدمی جو ہمیشہ اجتماعی کام کرے گا. وہ کبھی انفرادی کام نہیں کرے گا. وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا یہ معاملہ, وہ کہے گا ہمارا ٹیم ورک. جی جی. وہ جو اگر اس نے ایک چھلانگ لگا کے, جیسے کھال ٹپتے ہیں نا, ٹپ گیا نا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ مجھے دوسرے کو بھی ہاتھ دینا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. بہت مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ شکاری دوسرے شکاری کی جان بھی بچاتا ہے. تو یہاں پہ تو کوئی ایسی خطرناک چیزیں نہیں. ہمارے یہاں بے شمار معاملات, سانپ ہوتا ہے سب سے اہم بات, بٹیر کے دنوں میں بھی سنیک ہوتا ہے, بڑا خوفناک. سر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہے وہ شکار کرتے ہو پاکستان میں جو آپ کو میں لگتا ہے؟ بڑی دفعہ سنا چکا ہوں, آپ یقین کیجئے. میں نے ایک دفعہ فٹ بال کھیلا تھا کالے ناگ کے ساتھ, تو وہ میں سنا چکا ہوں. اب کیا سناؤں بار بار. کالے ناگ کے ساتھ فٹ بال کھیلا تھا آپ نے یہ یار آپ کیسے فالو ہو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ اتنے سالوں سے دیکھ رہے. میں ہوتی شکرکندی کا اتنا جو ہے نا گروتھ تھی, وہ اتنا ہوتا ہے جیسے آلو اگا ہوتا ہے نا, آلو کا پودا دیکھا آپ نے. آلو یہاں تو بے شمار ہے, آلو اور شکرکندی بھی ہے یہاں پہ. شکرکندی بھی ہے, سویٹ پوٹیٹو نہایت تھرڈ کلاس بنتی ہے وہ فرائی کر کے. سویٹ پوٹیٹو, سویٹ پوٹیٹو سنے وہ خودکشی کر لے بیچاری. جی جی. نہیں, سویٹ پوٹیٹو کھانے والا عام طور پہ کرتا ہے بیچارہ, کہ بہت ماٹھی ہوتی ہے اور فرائی کی ہوتی ہے. یعنی شکرکندی فرائی کی ہو اور نمک مرچ لگا کر, عجیب سی وہ لگتی ہے. ہم تو بیک کھاتے ہیں نا, بیک اچھی لگتی ہے, فرائیڈ نہیں. جی. تو میں وہ پرا بنا کے چلتے ہیں سارے یوں کر کے, جیسے یہ بیٹھے ہیں ساتھ, یہ 5-6 لوگ سیدھے چل رہے ہیں, ہاتھ میں گنز ہیں. اب جس کے آگے برڈ فلش ہوا تو مار دینا, گرا دینا, اور ایک دوسرے کی چھابے میں ہاتھ نہیں مارنا آپ نے. جو اس کی طرف ہے تو آپ نے ادھر نہیں جانا, اس کی طرف ہے تو ادھر نہیں جانا. کمپیٹیٹیونیس. ہاں نہیں ویسے تو یہ ایتھکس ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ دوست ہے نا, تو آپ اس کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ سر آپ کا شاٹ ہے, میری طرف بھی اٹھا تو آپ ماریے گا. ٹھیک ہے. اس میں بڑا یہ کرکٹ کی طرح ہوتا ہے. یہ تو پھر کمینگی آ جاتی ہے آگے جا کے, جب اس کے اندر وہ بہت زیادہ لالچ ہوتا ہے نا مارنے کا اور اپنا بیگ بھرنے کا. تو میٹ کلیکشن اور ہے, شکار اور ہے. شکار. میں تو کہتا ہوں میٹ کلیکٹرز کو چاہیے کہ جا کے وہ جو مارکیٹس ہیں نا,
شکار مل جاتا ہے آپ کو، آپ خرید سکتے ہیں جا کے بازار سے بٹیر شٹیر خرید لیا کریں. یہ تو ایک مزاج ہے اور طرح کا، اس میں تو ایثار ہے کہ آپ دیتے کیا ہیں دوسرے کو. تو وہ میرے پیر کے آگے جو آ گیا، اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑا سارا نا کوئی شاپر بیگ جیسے ہوتا ہے، وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھلکے ولکے بھر کے کسی کو پھینک گیا ہو، تو میرے پیر کے آگے آیا تو میں نے ٹانگ مار کے اسے آگے کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر وہ آگے، میں نے کہا یار یہ میں بالکل چونکہ اسی رخ پہ جا رہا تھا، تھوڑا سا آگے مطلب 2 قدم، وہ پھر آگے، میں نے پھر مار دیا پیر. آپ یقین کیجئے میں نے 3-4 مرتبہ مارا نا، تو پھر مجھے صرف جلاہٹ میں اور غصے میں کہ یار یہ جان ہی نہیں اس نے چھوڑی. میں نے نا پھر آخر جب بالکل بننا آ گیا نا آگے، جب ختم ہونے لگا تھا کھیت، میں نے زور سے اس کو نا یوں کر کے چپ کر دیا، اوپر اچھال دیا. میں جا کے گرا دھڑام سے باہر، تو کالا ناگ تھا. شاید وہ آپ کے پاس آ رہا ہو کہ بھائی میں کالا ناگ میں سیریس رہ لیں. سر امیجن کریں نہیں، ہم نے چونکہ وہ اپنا گیٹرز وغیرہ پہنے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی ایسا خطرہ بطرہ کوئی نہیں. بس وہ مرا تو نہیں نا ناگ؟ سر اس کو مارا بعد میں اور کی انہوں کر لے جاندے. میں سوچا تھا گھر جا کے کیا بتایا گا یار میرے ساتھ بہت بری ہوئی آج، اقبال صاحب نے مجھے فٹ بال بنایا. مارا مطلب ہے وہ بش بیٹرز نہیں مارتی اس کو، کیونکہ کالا ناگ تو بڑا فیروشس سانپ ہوتا ہے کافی. تو یہ اس طرح ہوا. اور یہ جو آپ کے بات کر رہے تھے نا تیتر کا شکار جن دنوں ہوتا ہے، اس میں بڑی خوفناک ہوتی ہے وہ پھسی. اچھا، یہ چھوٹا والی اتنی سی ہوتی ہے یہ، اور دیٹ از سو اسکیل وائپر. سو اسکیل وائپر انتہائی خطرناک، انتہائی وینمس اسنیک ہے. اور اس کی سب سے چھوٹی قسم یہ سو اسکیل، جس کو کھپرا کہتے ہیں، کھپرو، اڑنا، بے مرشدہ، یہ سارے اس کے نام. سندھ کی طرف زیادہ ہے وہ بھی ادھر بھی ہوتی، کھپرو ادھر، یہ اسی کو کھپرو کہتے ہیں. بے مرشدہ اس لیے تو نہیں کہتے؟ بے مرشدہ یعنی اس کے ساتھ ایک لیجنڈ ہے بابے گگے پیر کی. اچھا، تو ہے سب، اور بڑا اڑنا، مطلب بڑے تیز سپیڈ میں اٹیک کرتا ہے. آئی تھنک شکار ویسے گھاٹ کے بھی اگر ہم شکار کے کچھ پارٹ لائیو بھی کریں تو آئی تھنک لوگوں کا کافی اس میں انٹرسٹ ہو. شکار پہ بہت زیادہ خوبصورت شاٹس ہیں، لیکن فاصلے کے، یہ جو قریب کے شاٹس ہیں نا وہ نہیں آپ دکھا سکتے، وہ تو ایک طرح کی وائلنس ہے، وہ دکھانی چاہیے بھی نہیں.